اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مزمل فاروق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ کا 11واں دن، تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ اس میں کون سی اہم چیزیں ہیں جو ہم آپ تک آج پہنچائیں گے۔ نمبر 1 تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ برطانوی وزیر اعظم نے اس کا یوکرین والی جنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خبر اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو شامل کر رہے ہیں۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ دوسرا، جنگ بندی کے اوپر کچھ چیزیں طے پا گئی تھی یوکرین اور روس کے درمیان، اور وہاں پہ نہ صرف عام لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست کیا جا رہا تھا، لیکن پھر الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے اور لوگوں کا انقلاب بہت مشکل ہو گیا۔ مالپور کا ایک ایریا، وہاں پر حالات بہت خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں۔ نو فلائی زون کے اوپر جو ایک مطالبہ کیا یوکرین نے، اس مطالبے کے بعد اس وقت رشیا نے دھمکی دی کہ نو فلائی زون لانے کی صورت میں رشیا کیا کرے گا۔ فی الحال رشیا نے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں وہ ساری منسوخ کر دی ہیں۔ ایک اور ایٹمی پاور پلانٹ ہے یوکرین کا، یعنی 2 قبضے کر لیے ہیں روس نے، 3 باقی ہیں، اور تیسرے ایٹمی پاور پلانٹ کی طرف اس وقت رشیا بڑھ رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے یورپ کو ڈرانے کے لیے۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور امریکہ نے یہ کہا کہ یوکرین کو فتح حاصل ہو جائے گی، لیکن کس طرح، اس کا ایک بڑا عجیب و غریب فارمولہ امریکہ نے بتایا ہے۔ دوسری جانب روس نے الزام لگایا ہے کہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم یوکرین کے فوجیوں کی طرف سے، نیٹو کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور ہمارے خلاف لڑنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ وہ تنظیم کون سی ہے؟ روس نے فیس بک اور گوگل دیگر سوشل میڈیا فلائن سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ یورپ کو اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں یورپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اس صورت میں جب روس سے آنے والا تیل اور گیس بند ہو جائے گی۔ اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یوزول ہوگا، لڑائی کا یورپ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے برطانوی وزیر اعظم نے کیا کہا ہے؟ برطانوی حکومت نے اکنامک کرائمز بل نے فیصلہ کر دیا ہے اور صدر کے دولت مند اتحادیوں کے اطلاق میں سست روی کے الزامات کے بعد انہوں نے ایسا کہا ہے، لیکن برطانیہ کے خلاف قانون بنے گا تو وہ سب کے خلاف استعمال ہوگا۔ وہ قانون بنا رہے ہیں کہ صدر کے دولت مند ساتھیوں یا روس کے اندر جو کرپشن کر کے پیسہ نکال کے برطانیہ یا باقی ملکوں میں رکھتے رہے ہیں، ان کو قابو کرنے کے لیے یورپ میں، برطانیہ میں قوانین بن رہے ہیں۔ بڑے الزامات لگے ہیں، بڑی تنقید ہوتی ہے، تو اب یہ قوانین بن رہے ہیں، ترامیم کی جا رہی ہیں۔ برطانوی حکومت اکنامک کرائمز بل میں ترامیم کا بل یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے طے شدہ سزاؤں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے اب تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کی کوشش کرنے والے غیر ملکیوں کو چھپنے تک کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہ خبر ان لوگوں کے لیے بہت بری ہے جو پیسہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور برطانیہ میں لے جا کر کے چھپا دیتے ہیں۔ برطانیہ میں یوکرین کے روسی حملے کے بعد سے صدر پیوٹن سے رابطہ رکھنے والے افراد
اور کمپنیوں کے اثاثے منجمد کیے گئے، لیکن لیبر پارٹی نے حکومت کے دباؤ میں آ کر یو ٹرن لینے کا الزام بھی لگایا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس بل کو پیر والے دن یا سوموار کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ یہ جو مختلف چیزیں تھیں، جو سہولتیں میسر تھیں لوگوں کو، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح کے افراد پر پابندیاں عائد کرتے وقت پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اس طرح کمپلسن سے غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اپنے حقیقی مالکان کا اعلان کرنے کی آخری مہلت کو بھی 18 ماہ سے 6 ماہ میں کم کر دیا ہے۔ یعنی یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی حقیقی ملکیت، اپنی جو حقیقی کمپنیاں ہیں، اپنے حقیقی مالکان کا اعلان کریں، تو مالکان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا تھا کہ ان کا کمپنیوں کا مالک کون ہے۔ لوگ اپنا پیسہ چھپا کر رکھتے تھے، کمپنیوں کے مالکان کو نہیں بتایا جاتا تھا۔ اس کی مدت 18 ماہ تک رکھی گئی تھی، اب اس کو 6 ماہ تک کیا جا رہا ہے۔ اس اصول کی تعمیر نہ کرنے پر جرمانہ 500 پاؤنڈ یومیہ سے بڑھا کر 2500 پاؤنڈ یومیہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اس ماہ تک یہ بل قانون بن جائے گا۔ اس سے ان لوگوں کو پرابلم آ جائے گی جو لوگ منی لانڈری کرتے ہیں، برطانیہ میں جا کے کمپنیز بناتے ہیں، وہاں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور خود بھی شناخت چھپا کر رہتے ہیں۔ یعنی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کن کن چیزوں کا مالک ہے، یا جن چیزوں کو یہ استعمال کر رہا ہے ایکچولی یہ ہی ان کا مالک ہے۔ تو بینیفیشل ہونے والا چکر ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں مجرم شرافیہ ہے، ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور بدعنوانی کے سلسلے کو بند کر دے گا۔ یہ وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے، ان لوگوں کے پاس اب چھپنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ انسانی بنیادوں پر کچھ راہداریاں کھولی جائیں اور روس اور یوکرین دونوں لوگوں کو نکلنے کا موقع فراہم کریں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ یوکرین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس جو وقتی جنگ بندی ہے مختلف ایریاز میں، اس کی پابندی نہیں کر رہا، جبکہ روس نے بھی یوکرین کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یوکرین تعاون نہیں کر رہا، اور سے شہریوں کا انتخاب ملتوی کر دیا ہے۔ جو سٹی ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں دوائیاں ختم ہو گئی، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، اور MSF نامی ادارہ ہے، اس کے مطابق گزشتہ رات بمباری بہت شدید ہوئی اور اس میں لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برف اور پانی جو بارش کا تھا اس کو جمع کرنے کے لیے، پینے کے لیے ہم نے اس کو جمع کیا۔ ہم نے آج مفت پانی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ بہت لمبی لمبی قطاریں ہیں، بڑا رش ہے، تو صورتحال اس شہر کے اندر بہت بری ہے۔ بجلی، پانی اور موبائل کنیکشن بھی نہیں چل رہے اور کسی نے بھی رخلا کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اب یہاں سے لوگوں کو انسانی ہمدردی کے تحت نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ یوکرین اور روس کو تعاون کرنا چاہیے۔ نو فلائی زون کا جو مطالبہ کیا تھا یوکرین نے کہ ایک نو فلائی زون قائم کیا جائے۔ نو فلائی زون کا مطلب یہ ہے کہ فضائی طاقت کے ذریعے، ہتھیاروں کی طاقت کے ذریعے ایک ملک کی جو فضا ہے اس کو ہر قسم کی پرواز کے لیے بند کر دیا جائے۔ یعنی وہاں پر ہیلی کاپٹر نہیں آ سکیں گے، جنگی جہاز بھی نہیں آ سکیں گے، اگر کوئی آئیں گے تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے جدید ترین اس قسم کے سسٹم لگائے جو کہ ایئر کرافٹ ہوں گے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جدید جیٹ جو لڑاکا ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو یوکرین نے کہا کہ نو فلائی زون اس کو بنا دیں، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ انہیں طیارے دے دیں۔ اب پیوٹن نے اس حوالے سے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی ملک نے یوکرین کو نو فلائی زون بنایا تو اسے جنگ میں براہ راست شریک سمجھا جائے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے
کہ وہ ملک روس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو پھر روس اس کو جنگ میں جنگی طریقے سے ہی جواب دے گا۔ یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون بنانا مشکل کام ہے۔ یوکرین میں نو فلائی زون بنانے کو جنگ میں براہ راست شریک سمجھا جائے گا، اور یہ بات کی ہے پیوٹن نے ماسکو میں اس کی قومی ایئر لائن کے صدر کے دفتر کا دورہ کرتے ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے ملازمین کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں مارشل لگانے کی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور روس پر عائد پابندیاں اعلان جنگ جیسا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج تک کی ہمارے پاس خبریں۔ ابھی اس سے ریلیٹیو ہمارے پاس اور بھی خبریں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی جی نیوز۔